محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب تم رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کسی شخص کو مانگتے ہو، جب تمہاری زبان خاموش اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب تمہارا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور تم بس کہتے ہو، اے اللہ مجھے وہ انسان دے دے، میں اس کے بنا ادھورا ہوں، تو جان لو تم صرف ایک انسان نہیں مانگ رہے ہوتے، تم اپنی قسمت، اپنا نصیب اور اپنی تقدیر کی التجا کر رہے ہوتے ہو، بلکہ اللہ سے، اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ اے اللہ، میری تنہائی کی دوا وہی ہے، میرے ٹوٹے دل کی مرہم وہی ہے، اگر میری تقدیر میں کچھ اچھا ہے تو وہ بس وہی ہے۔ تم نماز میں اس کے لیے روتے ہو، تہجد میں اس کا نام لے کر دعا کرتے ہو، اس کی سلامتی، اس کی موجودگی، اس کی محبت مانگتے ہو، اور شاید وہ شخص بے خبر سو رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم جاگ جاگ کر اللہ سے فریاد کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور فرمان ہے، جب تم کسی شخص کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہو تو یاد رکھو، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں سکتی، اور اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی دعا بھی اسے تمہارے نصیب میں لا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ صرف علم نہیں، یہ صبر، رضا اور اللہ پر مکمل یقین کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے بنا جینا مشکل لگنے لگتا ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا کو سمجھنا اصلی کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، اگر تم سجدے میں ہو اور دعا کر رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، مگر اگر تم رب سے صرف وہی مانگ رہے ہو جو تم چاہتے ہو اور رب کسی حکمت کے تحت وہ نہ دے، تو کیا تم اپنے رب سے ناراض ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس ذات سے ناراض ہو سکتے ہو جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو اس وقت تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی چیز کے نہ ملنے پر غم نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ تمہیں ضرور دیتا۔ تم جسے مانگ رہے ہو شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور اللہ جو دے گا وہ تمہارے لیے رحمت ہوگی۔ اگر وہ شخص تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے تو رونا بند مت کرو، اگر اب اپنے رب سے یہ رو کر مانگو، اے اللہ، اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، اور اگر وہ بہتر تھا تو اسے ایسے لوٹا کہ وہ صرف تیرا بن کر لوٹے۔ جس شخص کے لیے تم رو رہے ہو وہ تمہاری تقدیر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تمہیں اسی کے ذریعے اپنی طرف لوٹانا چاہتا ہو۔ پیارے دوستو، اگر اللہ نے تمہارے دل کو توڑا ہے تو یقین رکھو وہ بہتر بنانے والا ہے۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھو، کسی کو چاہنا غلط نہیں، مگر اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا تمہیں پوری طرح توڑ سکتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے نوازے گا جو تمہارے دل کا سکون بن کر آئے گا۔ اللہ سے مانگتے رہو، جواب میں دیر لگے تب بھی مانگتے رہو، کیا پتہ اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہو وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے سامنے کیا۔ پیارے دوستو، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے بانجھ بیوی کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ پیارے دوستو، بس اپنے رب پر یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتا ہے، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ بکھرتے ہیں۔ تو یقین مانو، اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ تمہارے لیے ایسا کوئی انسان لکھے گا جو تمہارے آنسوؤں کا مول جانے گا، جو تمہاری دعاؤں کی قیمت سمجھے گا، جو تمہارے سجدوں کی قسمیں کھائے گا، اور تمہیں دیکھ کر کہے گا، شکر ہے اللہ نے مجھے تمہارا نصیب بنایا۔ پھر دیکھو کیسے اللہ ایک ہی لمحے میں
کن فیکن کی مہر لگا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔